دیکھیں قسطین بی میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عورت ایک نامکمل وجود ہے، اور اسی وجہ سے عورت کے وجود میں شروع ہی سے موت موجود ہوتی ہے، کیونکہ عورت کا وجود شروع ہی سے جیسا کہ میں نے بتایا ٹوٹا ہوا ہے، تقسیم ہے، پھٹا ہوا ہے، اس کے وجود میں سوراخ موجود ہے۔ اس وجہ سے عورت کے وجود میں شروع ہی سے موت موجود ہے۔ لیکن جہاں تک آدمی کا تعلق آتا ہے، جیسا کہ میں نے قسطین بی میں بتایا، آدمی ایک ایسا وجود ہے جو مکمل ہے، یعنی آدمی ایک مکمل وجود ہے، اور اسی وجہ سے آدمی کے وجود میں شروع ہی سے موت موجود نہیں ہوتی، بلکہ آدمی کے وجود میں اس وقت موت داخل ہوتی ہے جب آدمی اپنے وجود کو توڑ ڈالتا ہے، یعنی اپنے وجود کو تقسیم کر دیتا ہے، اپنے وجود کو پھاڑ دیتا ہے، اپنے وجود میں سوراخ کر لیتا ہے۔ یعنی جب تک آدمی ایسا نہیں کرتا، آدمی کے وجود میں موت داخل نہیں ہوتی۔ لیکن عورت کا وجود کیونکہ قدرتی طور پر ہی تقسیم ہے، ٹوٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، اس کے وجود میں سوراخ موجود ہے، اس لیے عورت کے وجود میں تو شروع ہی سے موت موجود ہوتی ہے۔ لیکن آدمی کی صورتحال میں جیسا کہ میں نے بتایا ایسا نہیں ہے۔ آدمی کے وجود میں اس وقت موت داخل ہوتی ہے جب آدمی اپنے وجود کو توڑ ڈالے، اپنے وجود کو تقسیم کر دے، اپنے وجود کو پھاڑ دے، اپنے وجود میں سوراخ کر لے۔ اور اسی خامی کی وجہ سے، یعنی عورت کے وجود کی اسی خامی کی وجہ سے عورت کا وجود آدمی کے وجود کے مقابلے میں جلدی بوڑھا بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی بھی برابر دونوں جوان ہوئے ہیں، یعنی فرض کیا 1 جنوری 2000 کو دونوں جوان ہوئے ہیں، عورت بھی اور آدمی بھی، کوئی بھی عورت کوئی بھی آدمی، لیکن ان میں عورت جلدی بوڑھی ہو جائے گی اور آدمی دیر سے بوڑھا ہوگا، یعنی بعد میں بوڑھا ہوگا۔ اس صورتحال کو اب میں ایک مثال کے ذریعے سے بھی سمجھانا چاہوں گا۔ یہ دیکھیں، یہ 2 بالیں ہیں، ان میں سے یہ مکمل بال ہے، یہ بالکل مکمل بال ہے، کیونکہ یہ مکمل بال کا بھی میں پچھلی ساتھ میں بتا چکا ہوں کہ ایسی بال جو بالکل بھی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، جو بالکل بھی تقسیم نہ ہو، جو بالکل بھی پھٹی نہ ہو، جس کے وجود میں بالکل بھی کوئی سوراخ نہ ہو، ایسی بال کو مکمل بال کہتے ہیں، اور یہ ایک مکمل بال ہے۔ جبکہ یہ جو دوسری بال ہے، یہ والی، یہ ایک نامکمل بال ہے۔ نامکمل بال کا بھی میں نے آپ کو قسطین بی میں بتایا اور پچھلی ساتھ میں بھی بتا چکا ہوں۔ ایک ایسی بال ہوتی ہے جو تقسیم ہوتی ہے، جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، جو پھٹی ہوئی ہوتی ہے، جس کے وجود میں سوراخ موجود ہوتا ہے۔ تو اب یہ نامکمل بال کیوں ہے؟ یہ دیکھیں، یہ یہاں سے تقسیم ہوئی ہے، یہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، یہاں سے پھٹی ہوئی ہے، یہاں سے اس بال کے وجود میں سوراخ موجود ہے، اس لیے یہ ایک نامکمل بال ہے۔ یہ ایک مکمل بال ہے اور یہ ایک نامکمل بال ہے۔ اب میں اس مکمل بال کو پانی میں ڈالتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے۔ اب میں اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ دیکھیں واپس سطح پر آ گئی ہے۔ اب میں نامکمل بال کو بھی اسی طرح کرتا ہوں، پانی میں ڈالتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کو بھی چھوڑتا ہوں۔ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ سطح کے ساتھ جا کے ٹکرا گئی ہے، یعنی مکمل بال تو اوپر ہی ہے، سطح پر ہی ہے، لیکن یعنی کہ اوپر ہی ہے، لیکن نامکمل بال پانی کے ٹب کی جو بالکل نچلی سطح ہے اس کے ساتھ جا کر یعنی ڈوب گئی ہے، ایک قسم کی بالکل سطح کے ساتھ پہ بیٹھ گئی ہے۔ اب دیکھیں، نامکمل بال کو جیسے ہی آپ پانی میں ڈالیں گے اسی وقت اس کے وجود کے اندر پانی لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا، لیکن مکمل بال کو آپ بے شک پانی میں ڈال دیں اسی وقت اس کے وجود میں پانی لوڈ نہیں ہونا شروع ہو جائے گا۔
مکمل بال کے وجود میں اس وقت پانی لوڈ ہونا شروع ہوگا جب یہ اپنے آپ کو توڑ لے گی، اور اگر یہ ایسا نہیں کرتی تو پھر مکمل بال اوپر ہی رہے گی، جبکہ نامکمل بال وہ دیکھیں آپ نیچے چلی گئی ہے، ٹب کی سطح کے ساتھ جا کے لگ گئی ہے۔ اب فرض کیا نامکمل بال بھی اپنے آپ کو توڑ لیتی ہے، اپنے وجود کو پھاڑ لیتی ہے، اس میں سوراخ کر لیتی ہے، اپنے آپ کو تقسیم کر لیتی ہے، تو پھر جب اس کو میں پانی میں ڈالوں گا تو یہ بھی اوپر نہیں آئے گی، یہ بھی ٹکرا جائے گی۔ لیکن فی الحال اس کو میں نے کیونکہ تقسیم نہیں کیا ہوا، اس لیے یہ تو ابھی اوپر ہی رہے گی، لیکن نامکمل بال ٹب کی سطح کے ساتھ جا کے ٹکرا جائے گی۔ یہ اس وقت، اب دیکھیں یہ دونوں کو میں نے اکٹھا ڈالا ہے پانی میں، دیکھیں وہ سطح سے ٹکرا گئی ہے، پہلے ٹکرائی ہے، یہ جب ٹوٹے گی تب ہی ٹکرائے گی۔ وہ نامکمل بال ہے، وہ کارخانہ ہی سے نامکمل صورت میں نکلی ہے، جبکہ یہ مکمل بال ہے، کارخانہ ہی سے مکمل نکلی ہے۔ تو یہ جب ٹوٹے گی بھی تو بعد میں ہی ٹوٹے گی، وہ تو شروع ہی سے ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن یہ بعد میں ٹوٹے گی۔ اگر ٹوٹی بھی تو جب بعد میں ٹوٹے گی تو یہ بعد میں سطح سے ٹکرائے گی۔ قدرتی بال جو ہے اس کو تو آپ جیسے ہی پانی میں ڈالیں گے اسی وقت پانی اس کے اندر لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا، جو قدرتی طور پر نامکمل بال ہے۔ لیکن جو قدرتی طور پر نامکمل بال نہیں ہے اس کو آپ بے شک پانی میں ڈال دیں گے، لیکن پانی اس میں لوڈ نہیں ہونا شروع ہو جائے گا، وہ واپس اوپر آ جائے گی۔ ہاں اگر یہ اپنے آپ کو اب توڑ لیتی ہے، اب میں نے ڈالا ہوا ہے، جیسے اپنے آپ کو توڑ لیتی ہے، اپنے وجود میں سوراخ کر لیتی ہے، اپنے آپ کو پھاڑ لیتی ہے، اپنے وجود کو تقسیم کر لیتی ہے، تو پھر اس میں بھی پانی لوڈ ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی اوپر نہیں آئے گی، پھر یہ سطح کے ساتھ ٹکرا جائے گی۔ لیکن ٹکرائے گی تو یہ بھی پھر جب توڑے گی، لیکن یہ بعد میں ٹکرائے گی، کیونکہ یہ شروع ہی سے ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن یہ شروع سے نہیں ٹوٹی ہوئی، یہ بعد میں ٹوٹی ہے، تو یہ بعد میں ٹکرائے گی جا کے۔ تو بالکل یہی صورتحال عورت اور آدمی کی ہے۔ جیسے یہ دونوں بالیں میں نے ڈالی ہیں نا پانی میں، مکمل بال بھی اور نامکمل بال بھی، تو نامکمل بال میں تو اسی وقت پانی لوڈ ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح عورت اور آدمی اکٹھے کائنات میں اگر جب داخل ہوتے ہیں، اور جیسا کہ میں پیچھے بار بار بتا بھی چکا ہوں، یہ کائنات جیسے یہ ٹب پانی سے بھرا ہوا ہے، اسی طرح کائنات جو ہے موت سے بھری ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی عورت اور آدمی کائنات کے اندر آتے ہیں، عورت کے اندر تو اسی وقت موت داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جیسے اس نامکمل بال میں پانی داخل ہونا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا عورت ایک نامکمل وجود ہے، موت نامکمل وجود ہی میں داخل ہوتی ہے۔ اس لیے بھی میں بار بار پچھلی اقساط میں بھی بتا چکا ہوں کہ موت صرف خدا نے موت کی پروگرامنگ ایسی کی ہوئی ہے کہ یہ صرف نامکمل وجود میں ہی داخل ہوتی ہے۔ عورت میں تو اسی لمحے موت لوڈ ہونا شروع ہو جائے گی، جبکہ آدمی کے وجود میں موت اس وقت لوڈ ہونا شروع ہوگی جب وہ توڑے گا اپنے آپ کو، لیکن اگر نہیں توڑتا تو پھر موت لوڈ نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں جیسے اس میں پانی لوڈ ہونا شروع ہو گیا، اور پھر یہ دیکھیں سطح سے جا کے ٹکرا گئی ہے۔ اسی طرح عورت میں موت جب لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کا رخ بھی نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، جیسے یہ بال نیچے کی طرف گئی ہے اور آخر سطح سے جا کے ٹکرا گئی ہے ٹب کی، تو عورت پھر بڑھاپے کے ساتھ جا کے ٹکرا جاتی ہے۔ یہ اوپر ہے، یہ پانی کی اوپری سطح ہے، تو جوانی جو ہوتی ہے وہ اوپر ہوتی ہے، بڑھاپا نیچے ہوتا ہے۔ تو پھر جیسی موت لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، عورت بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور بالآخر بڑھاپے کے ساتھ جا کے ٹکرا جاتی ہے، جیسے یہ نامکمل بال ٹب کی سطح کے ساتھ جا کے ٹکرا گئی ہے۔
سو عورت تو جیسے ہی کائنات میں داخل ہوتی ہے اسی وقت موت اس کے وجود میں لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی وقت وہ بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے، یعنی نیچے کی طرف۔ لیکن آدمی جب کائنات میں داخل ہوتا ہے تو اسی وقت بڑھاپے کی طرف نہیں بڑھنا شروع کرتا۔ یہ دیکھیں، جیسے یہ مکمل بال سطح کی طرف نہیں بڑھی نا ٹپ کی، یہ دیکھیں نہیں بڑھی کیونکہ یہ مکمل ہے۔ اسی طرح آدمی بھی جب تک اپنے وجود کو مکمل رکھتا ہے بڑھاپے کی طرف نہیں بڑھتا۔ آدمی بڑھاپے کی طرف اس وقت بڑھتا ہے جب وہ اپنے وجود کو توڑ ڈالے گا۔ جیسے یہ بال اپنے آپ کو توڑ ڈالے گی نا تو پھر یہ بھی نیچے کی طرف جائے گی، یعنی ٹب کی سطح کی طرف جائے گی۔ اسی طرح جب آدمی اپنے وجود کو توڑ دے گا تو پھر آدمی بھی بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع کر دے گا، لیکن جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں توڑے گا اس وقت تک بڑھاپے کی طرف نہیں بڑھے گا۔ اب دوسری بات وہی کہ عورت پہلے کیوں بوڑھی ہو جاتی ہے، تو وہ اسی وجہ سے ہو جاتی ہے کہ وہ تو شروع ہی سے ٹوٹی ہوتی ہے، قدرتی طور پر ٹوٹی ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ کائنات میں داخل ہوتی ہے اسی وقت موت اس کے وجود میں لوڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا رخ نیچے کی طرف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے یہ بال، اس میں پانی لوڈ ہونا شروع ہو گیا تھا تو یہ نیچے کی طرف جانی شروع ہو گئی تھی، اور یہ دیکھیں یہ سطح پہ جا کے ٹکرا گئی۔ اسی طرح عورت بھی پھر نیچے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے، یعنی بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن آدمی جب تک اپنے آپ کو توڑے گا نہیں اس وقت تک، جیسا کہ میں نے کہا، نہیں بڑھتا۔ تو جب آدمی توڑے گا تو آدمی لازمی بات ہے قدرتی طور پر ٹوٹا ہوا نہیں ہوتا، تو جب آدمی توڑتا ہے اپنے آپ کو تو وہ پھر بعد میں توڑتا ہے، کیونکہ بعد میں توڑتا ہے تو پھر وہ بعد میں جا کے بڑھاپے سے ٹکراتا ہے۔ سو اسی وجہ سے آدمی بعد میں عورت کے مقابلے میں بوڑھا ہوتا ہے، یعنی عورت پہلے بوڑھی ہو جاتی ہے، اور اس کی وہی وجہ ہے کہ عورت کیونکہ پہلے سے ہی ٹوٹی ہوتی ہے، قدرتی طور پر ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن آدمی کیونکہ قدرتی طور پر ٹوٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ آدمی قدرتی طور پر ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اس لیے جب آدمی اپنے وجود کو توڑتا ہے تو تب بھی بڑھاپے کی طرف بڑھتا ہے، یعنی نیچے کی طرف بڑھتا ہے۔ تو لازمی بات ہے جب بعد میں ٹوٹتا ہے تو وہ پھر عورت سے بعد میں بڑھاپے کی سطح تک پہنچتا ہے، نچلی سطح پر پہنچتا ہے، اس لیے عورت جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے۔ یعنی عورت اس وجہ سے جلدی بوڑھی ہو جاتی ہے کہ عورت قدرتی طور پر ایک ٹوٹا ہوا وجود ہے، ایک تقسیم موجود ہے، ایک پھٹا ہوا وجود ہے، ایسا وجود ہے جس کے میں سوراخ ہوا ہے قدرتی طور پر ہی۔ لیکن آدمی میں کیونکہ یہ صورتحال نہیں ہوتی، اس لیے آدمی تو جیسے ہی کائنات میں داخل ہوتا ہے اسی لمحے بڑھاپے کی طرف نہیں بڑھتا، لیکن عورت اسی وقت اسی لمحے بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اور کیونکہ آدمی دیر سے بڑھنا شروع کرتا ہے، اور وہ بھی اس وقت جب اپنے وجود کو توڑتا ہے، اس لیے آدمی پھر دیر سے بڑھاپے کی سطح تک پہنچتا ہے، یعنی نیچے پہنچتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو بعد میں توڑتا ہے، کیونکہ وہ تو قدرتی طور پر میں نے کہا ٹوٹی ہوئی ہے نا، اس نے تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے، لیکن آدمی پھر بعد میں پہنچتا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ دیکھیں، یہ دونوں والے پانی کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح عورت اور آدمی بھی اس کائنات کے اندر موجود ہیں، اور کائنات کو جیسے کہ میں نے کہا منہ سے لبالب بھری ہے، تو وہ موت کے اندر ہی موجود ہیں، جیسے یہ پانی کے اندر موجود ہیں دونوں بالیں، اسی طرح عورت آدمی موت کے اندر موجود ہیں۔ سو جو بھی وجود موت کے اندر موجود ہے اس کو موت تو آنی ہی آنی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے اگر وہ نامکمل وجود ہے، کیونکہ جیسا کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں موت صرف ایسے وجود کو آتی ہے جس کے اندر موت داخل ہو جائے، اور وہ میں نے جیسے کہ بتایا صرف نامکمل وجود ہی کے اندر داخل ہو سکتی ہے۔ تو جب تک نامکمل وجود موت کے اندر موجود ہوتا ہے اس کو کسی بھی لمحے موت آتی ہے، لیکن اگر نہیں آتی تو وہ مکمل وجود کے مقابلے میں بڑھاپے تک پہلے پہنچے گا اگر موت نہیں آتی، اور مکمل وجود تو اسی وقت بڑھاپے تک پہنچے گا جب وہ اپنے آپ کو توڑ لے گا۔ اگر نہیں توڑتا پھر تو موت ہی اس کے وجود میں داخل نہیں ہوگی، تو اس سے کوئی موت ہی نہیں آئے گی، نہ وہ بڑھاپے کی طرف بڑھے گا اور نہ اس کو موت آئے گی۔ لیکن اگر وہ اپنے آپ کو توڑ لیتا ہے تو پھر اس کو بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، کیونکہ موت کے اندر موجود ہے، موت اس کے اندر لوڈ ہو چکی ہے۔ لیکن اگر موت نہیں آ رہی، قدرتی طور پر ٹوٹے ہوئے وجود کو بھی اور جس نے اپنے آپ کو بعد میں توڑا اس کو بھی، تو پھر ان دونوں میں سے بڑھاپے تک پہلے کون پہنچے گا؟ جو قدرتی طور پر ٹوٹا ہوا ہے، کیونکہ اس میں پہلے موت لوڈ ہو رہی ہے، لوڈ ہو چکی ہے، اور وہ پہلے اس سے پہلے بڑھاپے کی طرف بڑھا ہے۔ مکمل وجود بعد میں پھر بڑھنا شروع کیا ہے جب اس نے اپنے آپ کو توڑا ہے۔ سو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ عورت آدمی کے مقابلے میں پہلے بوڑھی کیوں ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت
آدمی کے مقابلے میں پہلے بڑھنا شروع کر دیتی. جیسے ہی وہ کائنات میں داخل ہوتی ہے اس وقت وہ بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے, لیکن آدمی اسی وقت بڑھاپے کی طرف بڑھنا شروع نہیں کرتا ہے, بلکہ جب تک وہ مکمل ہے, تو جیسے یہ بال ہے جب تک یہ مکمل ہے سطح کی طرف نہیں باڈی ٹپ کی, تو آدمی بھی بڑھاپے کی طرف نہیں بڑھتا جب تک وہ اپنے آپ کو مکمل رکھتا ہے. جب وہ توڑتا ہے, جب یہ بال اپنے آپ کو توڑے گی تو تب یہ ٹپ کی سطح کی طرف بڑھے گی. اسی طرح آدمی بھی جب تک اپنے آپ کو توڑے گا نہیں بڑھاپے کی طرف نہیں بڑھے گا. اور جب توڑتا ہے تو کیونکہ وہ عورت کے بعد ٹوٹتا ہے, کیونکہ عورت قدرتی اوپر ٹوٹی ہوتی ہے, تو پھر وہ بھی بڑھاپے کی سطح کی طرف نیچے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن وہ پھر بعد میں پہنچتا ہے. یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال پیدا ہو رہا ہے تو مجھ سے ضرور پوچھیں. میں پوری کوشش کروں گا آپ کے سوال کا تسلی بخش اور دلیل کے ساتھ جواب دوں. باقی میری اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹ کریں, اور میرے چینل جس کا نام موسیٰ جہانگیر اس کو بھی سبسکرائب کریں. بہت شکریہ.